ایمان کے تقاضے پورے کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں مومن شمار کیا جاؤں۔ وہ سورہ حجرات کی آیات، مومن تو صرف وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ سچے صرف یہ ہیں۔ تو جی تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ مومنین صادقین کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، لیکن جب آئی آزمائش، جب آیا مطالبہ، آؤ نکلو اب اللہ کے راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، موقع آ گیا ہے، آؤ بھائی چلو نکلو اللہ کی راہ میں، یا ایسا وقت کٹھن آ گیا ہے اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے، نکالو پیسے، اب وہ جان بھی عزیز مال بھی عزیز، اب وہ گو مگو کی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے، گو مگو، تربص، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، بڑھوں نہ بڑھوں، یہ جو تذبذب ہے، یہ لفظ منافقین کے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے نا ڈیسیژن لیا ہے ڈٹ گئے، ایک وہ ہے کہ مذبذب ہو گئے، نکلے کہ نہ نکلے، چلے کہ نہ چلے، ہاتھ بڑھے جیب کی طرف کہ نہ بڑھے، تجوری کھولوں کہ نہ کھولوں، یہ تذبذب ہے۔ اس میں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ دین کے مطالبے میں آدمی پیچھے رہ گیا، بزدلی دکھائی، پیٹھ دکھا دی، گھر میں دولت رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کر لے، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، حضور کے پاس آیا، حضور مجھ سے خطا ہوئی، میرے لیے استغفار کیجئے، میرے لیے اللہ سے معافی چاہیے، میں آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہوں گا، جو دین کا تقاضا ہوگا پورا کروں گا۔ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ضعیف الایمان، ایمان کمزور ہو گیا تھا اس کا، اس وقت ایمان کمزور پڑ گیا تھا جو نہیں نکل سکا، اس وقت قوت ارادی مزمحل ہو گئی تھی، اس وقت دنیا دین پر غالب آ گئی تھی، اس وقت نفس جو ہے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، تبھی تو ہوا نا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ضعف ایمان۔ کب تک؟ جب تک اعتراف ہو اپنی خطا کا، تقصیر کو تسلیم کیا جائے، کوتاہی کو مانا جائے، اس پر استغفار ہو، اس پر معافی کی طلب کی جائے، اس وقت تک کیا ہے؟ ضعف ایمان۔ لیکن اگلی سٹیج آتی ہے، اب 3 سٹیجز ہیں نفاق کی، یہاں تک تو ہے ایمان، آگے اب نفاق کی سند شروع ہو جائے گی، اور یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق گویا کہ ٹی بی کے مرض کی طرح ایک مرض ہے، ایک روگ ہے۔ آپ نے، چونکہ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا 3 سٹیجز ہیں ٹی بی کی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ کے پھر اب تو خیر علاج زیادہ اس وقت ہو چکا ہے، ادویات بہت مؤثر ہیں، لیکن پہلے جب تک ہم بھی پریکٹس کر رہے تھے جب تک، اس وقت تک تھرڈ سٹیج میں پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں امید نہیں رہتی تھی کہ اب اس کی شفا ہوگی۔ اب یہی ہے کہ جتنا کھینچ جائے کھینچ جائے۔ تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے گا 3 سٹیجز آئیں گی اس مرض کی، وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ پہلی سٹیج کیا ہے کہ کئی مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی کا نفس آمادہ کرتا ہے کہ میاں کیوں ہر دفعہ اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہو لوگوں کے سامنے، جھوٹ بول دو، جی یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ کمزوری تھی، کمزوری نہیں، یہ میرے لیے رکاوٹ تھی، خدا کی قسم میں تو آنا نہیں، ابھی اس کو بھی چھوڑیے، یہ سیکنڈ سٹیج میں آئے گا، میں تو آنا چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری کر لی تھی، پوری آمادگی تھی، کیا کروں عین وقت پر بیوی بیمار پڑ گئی، فلاں یہ ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اس میں کیا ہوا کہ عزت تو بچ گئی، عزت نفس انسان کی بچ گئی، لیکن جھوٹ بول دیا۔ یہاں جھوٹ سے یوں سمجھیے اب یہ ضعف ایمان نہیں رہا، یہ نفاق شروع ہو گیا۔ جب کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو اب لوگوں کے نگاہوں میں اعتبار کم ہو جائے گا، یہ ہر دفعہ ہی نہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، یہ ہر دفعہ ہی کوئی عذر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لہذا اب ضرورت پیش